الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في مقام آخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں آیتوں میں ایمان والوں کو ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں فرقے مت بناؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں کی شکل میں الگ مت ہو جاؤ، بلکہ سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک ہو کر کے رہو۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ آگے فرمایا اگر آپس میں اختلاف کرو گے، تنازع کرو گے، جھگڑا کرو گے، الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت، تمہاری دولت، یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئے گی، تمہارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی اگر آپس میں جھگڑو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، گروہوں کی شکل میں بٹ جاؤ گے۔ یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ اہل سنت والجماعت، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو فرقہ بندیاں ہیں، فرمایا جب یہ جماعتیں بننی شروع ہو جائے گی اور تمہاری مسجدیں جماعتوں کے نام پر ہوں گی، مدرسے جماعتوں کے نام پر ہوں گے، مسلکوں کے نام پر ہوں گے، تمہارے درمیان ٹولیاں بن جائیں گی، یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے، یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے۔ جب یہ گروہ بندیاں تمہارے اندر شروع ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو قوت ہے، دولت ہے، جو طاقت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ایمان والوں ایک ہو کر کے رہو، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، اپنی اجتماعیت کو مضبوط بناؤ۔ اللہ نے دونوں آیتوں میں ایک ہی پیغام دیا۔ قرآن و احادیث میں بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے اور آپس میں متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک بن کر کے رہنے کا حکم دیا ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار احادیث ہے جن میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے کہ سارے ایمان والے ایک ہو کر کے رہیں۔
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، ان کو انگریز نے کالا پانی کے جیل خانے میں ڈال دیا تھا۔ 4 سال کے بعد وہاں سے رہائی ہوئی۔ جب واپس آئے تو علماء نے، عوام نے ان کے استقبال کے لیے ایک بڑا جلسہ کیا۔ اس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت شیخ الہند نے بات شروع کی اور فرمایا کہ میں 4 سال تک قید خانے میں رہا، اور میں نے جیل کی اس کوٹری میں یہ غور کیا کہ آخر مسلمان اتنے پریشان کیوں ہیں دنیا کے اندر، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، مسلمانوں کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، پیٹرول کے خزانے مسلمانوں کے پاس ہے، سونا اور چاندی مسلمانوں کے ملکوں سے نکل رہا ہے، بے شمار وسائل ہیں، بے شمار دولتیں ہیں، تعداد بھی بہت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں نے 4 سال کے اندر غور کرتے کرتے 2 باتیں نکالی ہیں، 2 وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ بات کی تو عوام اور خواص، علماء سب کے سب متوجہ ہو گئے کہ وقت کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شیخ یہ بات کہہ رہا ہے کہ 4 سال میں 2 ہی وجہ نظر آئی مسلمانوں کے پریشان ہونے کی دنیا میں۔ سب متوجہ ہو گئے، حضرت کی بات غور سے سننے لگے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ جو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود پریشان ہیں، کیا ہے؟ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہدایت نامہ ہے، کیا چیزیں بیان کی گئی ہے، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ بات مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں۔ یہ پہلی وجہ بیان فرمائی۔ آج ہم دیکھیں اپنے حالات کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، کتنا رشتہ ہے۔ کوئی عزیز قریب انتقال ہو گیا، اس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہفتے میں شاید جمعے کے دن پڑھ لیتے ہوں گے، رمضان کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، شب برات میں پڑھ لیتے ہیں، شب قدر میں پڑھ لیتے ہیں، دکان میں مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کا درس ہو، ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا جائے، بار بار تلقین کی جائے، بار بار یاد دلایا جائے، اس کے باوجود ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی وجہ جو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، اتنی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود، اتنی دولت کے مالک ہونے کے باوجود پریشان ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ صرف 2-4 دن ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ قرآن کا پیغام کیا ہے یہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی۔ دوسری وجہ کہ مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ میں نے 4 سال کے اندر غور کرتے کرتے 2 وجہیں تلاش کی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، دوسری وجہ یہ
کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمان آپس میں بٹ گئے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی اہل سنت والجماعت، کوئی مقلد، کوئی غیر مقلد، یہ جو جماعتیں بن گئی، مسلمانوں کے اندر ٹولیاں بن گئی۔ دوسری وجہ مسلمانوں کے ساری دنیا میں پریشان ہونے کی یہ ہے، آپس میں بٹ گئے، تفرقہ بازی ہو گئی، فرقہ بندی ہو گئی، کہیں ذات کے نام پر، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر۔ یہ جو مسلمان آپس میں بٹ گئے ہیں جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، دوسری وجہ مسلمانوں کے دنیا میں پریشان ہونے کی یہ ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ دو وجہ بیان فرمائی، اور یہ دونوں باتیں بالکل حق ہیں۔ ہم اپنے اندر غور کریں، ہمارے اندر کتنا اتحاد ہے، کتنا اتفاق ہے۔ مسلمان ہر جگہ بٹتے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ جماعتوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ ٹولیاں بن رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں مسلک کے نام پر، مدرسے بن رہے ہیں مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر مسجدیں بن رہی ہیں کہ یہ فلاں برادری کے لوگوں کی مسجد ہے، یہ فلاں برادری کے لوگوں کی مسجد ہے۔ ایک گاؤں کے اندر، بلکہ ایک بستی کے اندر مسلمان ایک نہیں ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک گھر میں مسلمان ایک نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا، یہ جو فرقہ بندی ہو گئی اور جماعتیں بن گئی، دوسری وجہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے پریشان ہونے کی یہ ہے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے۔ اگر ہم اس جماعت والے کو ماریں گے تو دوسری جماعت والا ان کے حق میں بولے گا بھی نہیں، اور اس کو ماریں گے تو یہ بولے گا بھی نہیں۔ دشمن کو معلوم ہے، اس وجہ سے ایک پر ظلم ہوتا ہے دوسرا دیکھتا رہتا ہے، دوسرے پر ظلم ہوتا ہے ایک دیکھتا رہتا ہے، کوئی کسی کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے حق میں بولنے کو تیار نہیں۔ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے، ہماری اس جماعت کی شکل میں بٹنے کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمن آتا ہے ہمارے بھائیوں کو مار کر چلا جاتا ہے، ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ساری دنیا میں پریشان ہونے کی اصل وجہ مسلمانوں کی یہی دو ہیں، قرآن سے دوری اور آپس کا اختلاف، جماعتوں کی شکل میں بٹنا، برادری کے نام پر بٹنا، مسلک کے نام پر بٹ جانا۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے 17 تاریخ سے لے کر کے 19 تاریخ تک ہریدوار کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، سادھو سنتوں کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بڑے بڑے مہاراج شامل ہوئے، اور ایک بدنام زمانہ جس کو ہم سب جانتے ہیں، نرسنگھانند سرسوتی، سب جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے اور ایک اور ذلیل آدمی نے مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری گستاخیاں کی۔ سوشل میڈیا پر وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے، کھلی آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو 17 دسمبر سے 19 دسمبر تک 3 دن کانفرنس بلائی گئی، بڑے بڑے مہاراج اس میں شامل ہوئے۔ اس میں کیا باتیں ہوئی؟ اس میں باتیں یہ ہوئی، ہندو نوجوانوں کو اکسایا گیا کہ اگر تمہیں یہاں زندہ رہنا ہے، اگر تم اس ملک میں صحیح طریقے سے رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے، تمہیں میانمار کی طرح، برما کی طرح ہتھیار لے کر کے نکلنا ہوگا۔ یہ باتیں اس میں کہی گئی، نوجوانوں کو بھڑکایا گیا اور طرح طرح سے بھڑکاؤ بھاشن دیے گئے۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، حالانکہ وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کہیں FIR بھی درج نہیں ہوئی، اور ہم ہیں کہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔
मुसलमान किस चीज पर झगड़ रहे हैं कि नमाज में हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। एक कहता है हाथ उठाना चाहिए, दूसरा कहता है हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक जमात कहती है हाथ नहीं उठाओगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी, दूसरी जमात कहती है हाथ उठाओगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमानों, तुम इस चीज में झगड़ रहे हो कि नमाज में हाथ उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, तुम इस चीज में झगड़ रहे हो, इस चीज में इख्तिलाफ कर रहे हो, और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी में लगा हुआ है। तो हम लोगों को समझना चाहिए और आपस के इख्तिलाफ और इंतशार को ख़त्म करना चाहिए, इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी की हदीसें इस चीज़ से भरी हुई है। जगह जगह कुरान में और हदीसों में कहा गया है मुसलमानों एक होकर के रहो। फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जिस तरह अपने सगे भाई को तकलीफ पहुंचती है, दूसरा भाई भी उस तकलीफ को महसूस करता है, इसी तरह दुनिया के तमाम मुसलमानों को होना चाहिए कि किसी एक भाई को तकलीफ पहुंच रही है, सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये मुसलमान होने का मतलब है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान वाले एक इमारत की तरह है। एक बिल्डिंग जिस तरह होती है उस तरह ईमान वालों का रिश्ता आपस में, बिल्डिंग में एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ईमान वालों का हाल भी यही होना चाहिए। एक जिस्म की तरह मुसलमान है कि जिस्म के एक हिस्से में अगर किसी को तकलीफ होती है, आंख में तकलीफ होती है, तो पूरा बदन उस तकलीफ को महसूस करता है। पैर में कांटा चुभ जाए, पूरा बदन उस तकलीफ को महसूस करता है। इसी तरह मुसलमानों को होना चाहिए कि एक मुसलमान पर कहीं भी सारी दुनिया में जुल्म हो रहा है तो सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। सारी दुनिया के मुसलमानों का फर्ज है कि उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, उसके खिलाफ एहतिजाज करे, और जो कानून के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं करें उस जुल्म के खिलाफ। और याद रखना चाहिए, अगर आज हमने जुल्म होता हुआ देखा और हमने कुछ नहीं कहा तो कल को हमारे साथ भी वही जुल्म होगा। आज हम समझ रहे हैं कि उस आदमी को मार दिया वो हमारी बिरादरी का थोड़ी है, उसको मार दिया वो हमारे मोहल्ले का थोड़ी है। ये सोच करके अगर हम चुप रह गए तो कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। वो किसी ने कहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो आज अगर हम किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी पर जुल्म किया जा रहा है, हम खामोश बने बैठे हैं, तो ये ना समझे कि हम बिल्कुल महफूज रहेंगे, कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। इसीलिए अगर हम देखें किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। हम लिख सकते हैं उस जुल्म के खिलाफ, लिखना जानते हैं तो लिखें, बोलना जानते हैं तो बोले। जो कर सकते हैं अपने एतबार से कानून के दायरे में रहते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आज किसी पर जुल्म हो और हम खामोश बने बैठे रहें कि हम तो महफूज हैं, हमें तो कोई मारने नहीं आ रहा, हमारा तो कोई घर नहीं जला रहा, तो याद रखिए कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए अगर किसी के ऊपर भी जुल्म होता हो, चाहे वो हमारी बिरादरी का हो या ना हो, हमारे मोहल्ले का हो या ना हो, हमारी ज़बान बोलता हो या ना बोलता हो, लेकिन वो इंसान है, वो हमारा भाई है, उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ बोलें। लिखना जानते हैं लिखें, बोलना जानते हैं बोलें। जो कर सकते हैं उस जुल्म के खिलाफ करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम भी महफूज रहेंगे, हमारे घर वाले भी महफूज रहेंगे और हमारे दूसरे भाई भी महफूज रहेंगे। जुल्म का साथ देना भी जुल्म है। कोई आदमी जुल्म कर रहा है, हम उसका साथ दे रहे हैं, ये भी जुल्म है। और जुल्म होता हुआ देखकर चुप रहना भी जुल्म है। जुल्म हो रहा हो और हम चुप हैं, हम ये समझे कि इसमें हमारा क्या काम है,
تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ظالموں کے خلاف بولیں، ظالموں کے خلاف احتجاج کریں، ظالموں کے خلاف لکھیں۔ اگر ایسا کریں گے تبھی ملک کے اندر امن و امان قائم رہ سکتا ہے، تبھی ملک کے اندر شانتی پھیل سکتی ہے۔ اور اگر ظالموں کو کھلی چھوٹ مل جائے، کوئی ان کے خلاف بولنے والا نہ ہو، کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے والا نہ ہو، تو ایک دن آئے گا ہمارا یہ پورا ملک ظلم سے بھر جائے گا، ملک کے اندر ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اس وقت ہم افسوس کریں گے کہ کاش اگر ہم نے پہلے قتل پر آواز اٹھائی ہوتی تو آج یہ قتل عام نہ ہوتا۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ہمارا مذہب یہی پیغام دیتا ہے کہ ظلم کی کبھی حمایت نہیں کرنی ہے، ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے، ہمیشہ ظلم کے خلاف رہنا ہے، انصاف کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے اور قرآن و حدیث اس تعلیم سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر سے اختلاف اور انتشار کو ختم فرمائے، اللہ ہمارے اندر اجتماعیت پیدا فرمائے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔